میرے لورز بھی ہیں, میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا, جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین, ملٹیپل سٹوریز ہیں, لیکن پہلے بات کرتے ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کی. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو سربراہ ہیں محمود خان اچکزئی, جو آج بھی ایک اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی شریک ہیں, اور اگر بات کی جائے تو اس میں سینٹ میں جو قائد حزب اختلاف ہیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب, وہ بھی شرکت کر رہے ہیں. اب اس اجلاس کا مقصد کیا ہے؟ اب جمعے کے احتجاج ہے, لیکن اس سے پہلے غور کس بات پر ہو رہا ہے اجلاس کے اندر؟ ہو رہا ہے جی کہ بانی تحریک انصاف کے ساتھ ملاقاتوں کے اوپر جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے, اپنی حکمت عملی ترتیب دی جا رہی ہے. عمران خان صاحب کے ہسپتال منتقل کرنے کے معاملے کے اوپر حکومت کے اوپر کس طریقے سے پریشر بڑھایا جائے, اب یہ معاملات زیر غور ہیں. بجٹ کی آمد ہے, اور ان لوگوں کی ترجیحات دیکھیں. یہ کیا حقیقی عوامی نمائندے کہلانے کے لائق ہیں؟ کیا محمود خان اچکزئی کو قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کا جو منصب ہے, جو ملا ہے, کیا یہ اس کے ساتھ انصاف کر رہی ہیں؟ کیا سینٹ کے اندر علامہ راجہ ناصر عباس اپنے منصب کے ساتھ انصاف کر رہی ہیں؟ کیا یہ عوام کے حقیقی نمائندے, کیا یہ حقیقی اپوزیشن کا رول پلے کر رہے ہیں؟ جواب ہے نہیں. وجہ, اچھا, ان دونوں صاحبان کی, چاہے محمود خان اچکزئی ہو جائیں چاہے علامہ راجہ ناصر عباس ہو جائیں, ان کی بچپن کی خواہش تھی کہ یہ بڑے ہو کر قائد حزب اختلاف بنیں گے. ایک کی خواہش تھی قومی اسمبلی کے, تو وہ شرمندہ تعبیر ہوگی, یعنی محمود خان اچکزئی کی, اور دوسرے کی تھی کہ میں سینٹ میں قائد حزب اختلاف بنوں گا, اور وہ بھی بن گئے. اب بننے کے بعد ان کے پلے ہے کیا؟ کیونکہ عوام کی جو مسائل ہیں, عوام کے لیے کوئی شیڈو بجٹ ابھی تک پیش کیا انہوں نے نہیں کیا. اب جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کو شیڈو گورنمنٹ قرار دیا جاتا ہے. جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتے ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر, ان کو شیڈو پرائم منسٹر کے طور پر دیکھا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود کسی قسم کی عوامی مسائل کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے. ہاں, اب جو احتجاج کریں گے جمعے کے دن, اس میں یعنی پہلے جو ہے اوپر مین معاملات جو ہیں وہ ہیں جی عمران خان, اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر عوامی مسائل یعنی مہنگائی, پیٹرول کی قیمتیں, بجلی کی قیمتیں, ان باتوں کو رکھا ہوا ہے. کوئی شرم, کوئی حیا, کوئی غیرت اس چیز کو اگر قرار دیا جائے کہ آپ اپنے منصب کے ساتھ انصاف کریں, تو ایسا تو ممکن دکھائی نہیں دیتا. ان کا جو مکمل جو کہتے ہیں کہ آبجیکٹو ہے وہ عمران خان کو یا عمران خان کی جماعت کو یا عمران خان کی بہنوں کو خوش کرنا ہے. تو یہ بیسیکلی تضییق ہیں ان عہدوں کی. محمود خان اچکزئی تضییق ہے قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کے عہدے کی, اور علامہ راجہ ناصر عباس تضییق ہیں سینٹ کے اندر قائد حزب اختلاف کے عہدے کی. آگے بڑھتے ہیں جی. جی ایچ کیو حملہ کیس کے اندر جو 12 سزا یافتہ عدالتی اشتہاری مجرمان کی جو ضمانتی مچلکے اور جو چھوٹی بانڈز ہیں وہ عدالت نے ضبط کرنے کا حکم دے دیا ہے. بہت اچھا کیا جی, دے آر ورتھی آف اٹ. عدالت نے مجرمان کے ضامنوں کو جو جاری شو کاز نوٹسز کے جوابات غیر تسلی بخش قرار دے دیے ہیں, اور عدالت نے جو مچلکے ہیں ان کے ضبط کرنے کا حکم بھی دیا ہے, اور 1 لاکھ روپے مزید جرمانہ بھی عائد کر دیا ہے. اور جرمانے کی اگر رقم ادا نہ کی ان ضامنوں نے تو انہیں پھر 6 ماہ قید کی سزا بھگتنی ہوگی. یہ عدالت کا حکم آ چکا ہے جی. اور جو یہ کون سے لوگ تھے جو کہ اشتہاری ملزمان تھے, ان میں سر فہرست ہیں جی عمر ایوب, زرتاج گل, کنول شوذب, اشرف سونا اور بلال اعجاز. پھر ان کے علاوہ راشد شفیق صاحب ہیں, احمد چٹا ہے, بلال اعجاز ہیں, رائے حسن مرتضیٰ ان مجرمان کے اندر شامل ہیں. اب یہ بیسیکلی عدالت نے جی ایچ کیو حملہ کیس میں 9 مارچ کو 47 اشتہاری جو ملزمان تھے ان کو 10 سال کی قید سنائی تھی. اب یہ ملزمان سے مجرم ہو چکے ہیں, اور یہ اب معاملہ ہے یہ ATC راولپنڈی کی جو عدالت ہے اس نے یہ فیصلے سنائے ہیں, اور جج امجد علی شاہ صاحب نے یہ فیصلہ سنایا جی. تو یہ ایک اچھی خبر تھی, میں نے کہا اس کو شامل کیا جائے. جبکہ دوسری جانب اسلام آباد کی اگر انسداد دہشت گردی کی عدالت کی بات کریں تو اس نے PTI کے جو رہنماؤں کے خلاف 26 نومبر اور سپریم کورٹ اور دیگر احتجاج پر جو درج مقدمات ہیں اس میں جو 243 ضمانت کی درخواستیں تھیں ان پر سماعت کی ہیں, اور جو جج صاحب ہیں ابو الحسنات
मोहम्मद जुल्करनैन, उन्होंने समाअत की है और उन्होंने 23 जुलाई तक इन मुल्ज़मान की जो अबूरी ज़मानतें हैं उनके अंदर तोसी कर दी है। तो अब एक जगह पर जो है वो जो इश्तिहारी हैं जिनको सुहेल आफरीदी साहब अपने सूबे के अंदर तहफ़्फ़ुज़ फराम कर रहे हैं, उनके जो ज़ामिन थे उनकी ज़मानती मचल के भी ज़ब्त हुए, बल्कि मज़ीद 1-1 लाख रुपए जुर्माना हो चुका है। और दूसरी जानिब जो लोग अबूरी ज़मानतें दायर करते हैं तो उनको यानी 23 जुलाई तक उनकी तोसी भी हो चुकी है। और ये जिन जिन लोगों को ये तोसी मिली है इनमें बड़े नाम हैं जी, छोटे नाम नहीं हैं। उमैर नियाज़ी साहब हैं जी, लतीफ़ खोसा साहब हैं, जुनैद अकबर साहब हैं, अरबाब शेर अली साहब हैं जी, साजिद खान साहब हैं। इसके अलावा सेनेटर फलक नाज चित्राली हैं, खुरम शेर ज़मान हैं, राजा बशारत साहब हैं, रऊफ़ हसन साहब हैं, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी हैं। और इसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी और सिमाबिया ताहिर, नादिया खटक और ताहिर सादिक साहब, मेजर ताहिर सादिक साहब भी इसमें शामिल हैं। ये जो FIRs थी इसमें थाना कोसार, थाना खन्ना, तरनोल, कराची कंपनी और सेक्रेटेरिएट के जो है वो थाने शामिल हैं। तो ये बेसिकली बुनियादी तौर के ऊपर हमारे सामने अपडेट आ रही है कि जो मुकदमात हैं इन लोगों के, इनके ऊपर जो हैं वो चल रहे हैं। अब एक बार फिर ये तमाम बातें करने का मकसद ये है कि सुहेल आफरीदी ने कल ऐलान किया था ना कि हम अगले हफ्ते दोबारा आएंगे। तो फिर जब दोबारा आएंगे तो साथ देने वाले ये याद रखें कि कई लोग जिस तरह 9 मई के अंदर इश्तिहारी हो चुके हैं, सज़ाएँ उनको 10-10 साल की हो चुकी हैं और कई आज भी इंसाद दहशतगर्दी की अदालत के अंदर अपनी अबूरी ज़मानतों के ऊपर हैं। ये जो लोग अबूरी ज़मानतों के ऊपर हैं, अगर ये अपनी ज़मानत को मिसयूज़ करेंगे तो ज़मानतें इनकी खारिज हो जाएंगी, फिर इनको कहाँ जाना पड़ेगा? जेल में। तो मौसम बड़ा कहते हैं ना अच्छा है, तो इन दिनों जो जेल जाएगा वो खूब अय्याशी करेगा। तो सुहेल आफरीदी साहब तो तैयार हैं, आप लोग भी तैयार होकर आएँ और खुली अय्याशी के लिए अडयाला जेल में अपने चांसलर से मुलाकात का आपको मौका मिल सकता है। सो लिहाजा जो ये बात कर रहे हैं यानी सुहेल आफरीदी साहब जो कॉल देने जा रहे हैं, इसके ऊपर लब्बैक कहें और बिस्मिल्लाह करके शामिल हो इस एहतजाज के अंदर, जो अगले हफ्ते के हवाले से बता रहे हैं कि आइंदा मंगल को ये एहतजाज करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की। आगे बढ़ते हैं जी। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं तेहरान के अंदर, वहाँ पर उनकी मुलाकातें हो रही हैं। IRGC के जो जनरल हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट से मुलाकात कर रहे हैं, वहाँ पर अपने काउंटर पार्ट जो हैं जो कि वहाँ के वज़ीर दाखिला उनसे मुलाकात हुई है, बास इराक़ची से मुलाकात हुई, वज़ीर ख़ारजा से। तो अब ये मुलाकातें उनकी जो है बड़ी तेज़ हो चुकी हैं और ये पैगाम रसानी के लिए यानी उनका जो है पहले ईरान गए और ईरान से फिर वापस पाकिस्तान पहुँचे और पाकिस्तान से फिर पैगाम लेकर दोबारा ये पहुँचे जी ईरान। और अब तवक्को की जा रही है कि अल अरबिया एक न्यूज़ एजेंसी है उसकी जानिब से क्लेम किया गया है कि जल्द जो है वो इत्तफाक़ राय हो जाएगा, यानी MOU साइन हो सकता है और उसके बाद मज़ीद मुस्तकिल जंग बंदी या मुआहदे के लिए दोबारा इस्लामाबाद पीस टॉक्स का आगाज़ भी हो सकता है। ये तो को ज़ाहिर की है। बात यह है जी कि पाकिस्तान तो डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स अपनी जारी रखे हुए है। इस वक्त चीन और रूस ने भी दोबारा जंग के आगाज़ के ऊपर जो है वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में ये खबर आ रही है, एक्सिस की खबर है कि उनकी और नेतन्याहू की टेलीफोन के ऊपर बहस व तकरार हुई है और बड़े हार्ड जो वर्ड्स हैं वो एक्सचेंज हुए हैं। यानी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोई अच्छी क्लास ली है नेतन्याहू की, या नेतन्याहू ने क्लास ली है प्रेसिडेंट ट्रंप की। लेकिन नेतन्याहू जो है वो उसके लिए अपनी जो पॉलिटिकल कैपिटल है उसको बचाने के लिए वो चाहता है कि ईरान के ऊपर ये जंग जारी रहे, और प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि अपने पॉलिटिकल कैपिटल को बचाने के लिए या अपनी जो जमात है रिपब्लिकन उनको मिड टर्म इलेक्शन के अंदर यानी किसी हद तक जो है वो जो सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी रिपब्लिकन्स को खासी परेशानी का सामना है ईरान जंग की वजह से, और मिड टर्म इलेक्शन जो नवंबर में जिनकी पोलिंग होनी है, और गैस प्राइसेस जो बढ़ चुकी हैं अमेरिका के अंदर, और एवरेज हाउस होल्ड को तकरीबन $500 से $600 जो है वो मज़ीद खर्च करना पड़ रहा है अपनी लिविंग के लिए, लिविंग एक्सपेंसेस के लिए। तो ये बड़ी तकलीफ दे, इसका बड़ा नुकसान जो है वो इस वक्त पोल्स के अंदर सामने आ रहा है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि किसी तरीके से जो डैमेज हो चुका है उनकी जमात को या उनके वोट बैंक को या उनकी जमात के वोट बैंक को, तो उसको रिकवर किया जाए। उस रिकवरी के लिए वो जल्द अज जल्द चाहते हैं कि किस तरीके से ये मुस्तकिल जंगबंदी हो सके,
اور ایک ان کو ٹرافی ملے تاکہ وہ خود کو وکٹوریس کلیم کرتے ہوئے اس تنازع سے باہر نکلیں. لیکن نیتن یاہو اس کے اپوزٹ چاہتا ہے, اس کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں, اور وہ ایران کو یعنی تباہ کرنے کے بعد وہ اپنے الیکشن کے اندر یہ کلیم کر سکتا ہے جی کہ اس نے اسرائیل کے لیے خطے کے اندر موجود سب سے بڑے خطرے کو ختم کیا ہے. تو اس سے اس کو سیاسی طور پر بہت فائدہ ہے. تو اب دونوں کے جو انٹرسٹ ہیں, ایک کا اگر لیفٹ ہے تو دوسرے کا رائٹ ہے, تو یہ بیسیکلی ان کے آپس کے انٹرسٹ کے کلیشز آ چکے ہیں. اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے سیاسی مفاد کو دیکھیں تو پھر وہ جنگ بندی سوٹ کرتی ہے ان کو, اور ایک معاہدہ مستقل جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے. اور اگر نیتن یاہو اپنے مفاد کو دیکھے تو اس کو یہ جنگ سوٹ کرتی ہے, ایران کے اندر مزید تباہی سوٹ کرتی ہے, اور اس کو ایک قسم کی ٹرافی درکار ہے کہ وہ بتا سکے کہ اس نے اسرائیل کے لیے خطے کے اندر موجود جو خطرہ تھا اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے. اب یہ سچویشن ہے جی. لیکن توقع یہ کی جا رہی ہے, اب جو العربیہ کی جانب سے جو خبر آئی ہے اس کے اندر تو یہ بھی کلیم کیا گیا ہے کہ ہمارے جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں وہ 1-2 روز کے اندر ایران کا دورہ کر سکتے ہیں, اور وہاں پر جا کر جو معاہدہ ہے یا آپس میں ایک ایگریمنٹ ہے اس کے اوپر کسی حد تک وہ کوئی وہاں سے اعلان ہو سکتا ہے, کوئی پیش رفت کرا سکتے ہیں اور وہاں سے اعلان کر سکتے ہیں جی کہ یہ دونوں ممالک کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے. آئی ڈاؤٹ اٹ, لیکن یہ ہمیں تو اس کا انتظار کرنا چاہیے کہ حتمی طور کے اوپر ICPR ہی اس متعلق بتا سکتا ہے کہ فیلڈ مارشل نے جانا ہے یا نہیں جانا. یہ جو غیر ملکی خبر ایجنسیاں ہیں ان کے اوپر میں زیادہ اعتماد نہیں کرتا. آگے بڑھتے ہیں جی. نیو یارک کے حوالے سے میں بتاؤں کہ سلامتی کونسل کا جو اجلاس تھا اس میں پاکستان نے بھارت کو کرارا جواب دیا ہے, اور جو سائمہ سلیم صاحبہ ہیں جو پاکستانی سفارتکار ہیں, آپ کو پتہ ہے نابینا ہے, بڑی ٹیلنٹڈ خاتون ہیں, انہوں نے بھارتی حکومت کا جو مکروہ چہرہ ہے اس کو بے نقاب کر دیا ہے اس اجلاس کے اندر. بھارتی ریاستی سطح پر بیرون ملک دہشت گردی برآمد کرتی ہے, یہ پاکستانی سفارتکار نے کہا ہے جو سائمہ سلیم صاحبہ ہے. اور انہوں نے کالعدم TTP, BLA اور مجید برگیڈ اس کی جانب سے جو پاکستانیوں کو شہید کیا گیا ہے اس سچ کو دہرایا ہے اس فورم کے اوپر. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت جموں کشمیر پر اپنے قبضے کو نہ چھپا سکتا ہے نہ انکار کر سکتا ہے. سائمہ سلیم نے یہ بھی کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں شہریوں کو قتل, گرفتار اور بے دخل کیا جا رہا ہے. انہوں نے بھارت میں مسلمانوں سمیت اقلیتوں کے خلاف جو امتیازی سلوک وہاں پر جو ہو رہا ہے اس کو معمول قرار دے دیا ہے کہ یہ معمول بنا دیا گیا ہے جو ہے انڈیا کے اندر. اور پاکستان امن, مکالمے اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری پر یقین رکھتا ہے. تو یہ واضح اور بڑی بریف اینڈ کمپلیٹلی انہوں نے بڑی خوبصورت جو ہے وہ گفتگو کی, اور انڈیا کی جو حقیقت ہے, جو ان کا مکروہ چہرہ ہے, وہ سلامتی کونسل والے فورم کے اوپر جو ہے وہ دنیا کے سامنے لے کر آئی ہیں. ویل ڈن جی. یہی اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.